بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم. میرا نام روزینہ مسعود ہے اور میں یہاں پر ورجینیا میں پچھلے 24 سال سے ہوں. میں نے ڈاکٹر بابا سے 7 فیبرری 2021 میں دعا کی تھی اور وہ کچھ یوں تھا کہ 2008 میں مجھے یہاں پر جب میں تھی تو مجھے پینک اٹیک شروع ہوئے تھے اور ان پینک اٹیکس کے لیے مجھے یہاں ڈاکٹروں نے اینٹی ڈپریسنٹ اور اینٹی انگزائٹی دی، لیکن وہ میں نے نہیں لی اور میں نے چھوڑ دی اور میرے مسئلہ بس ایسے ہی چل رہا تھا. 1 سال کے بعد پھر ایک دن یو کے سے ایک صاحب تھے تو انہوں نے مجھے آن لائن رقیہ کروانا تھا. تو میں وضو وغیرہ کر کے اور ہیڈ فون وغیرہ لگا کے بیٹھ کے، مجھے اس ٹائم پہ بالکل رقیہ کا کچھ نہیں پتہ تھا اور نہ کچھ تھا کہ اس کے کیا ہوگا. تو وہ میں جب بیٹھی ہوں تو جو ہی انہوں نے تلاوت وغیرہ شروع کی ہے اور رقیہ جہاں بھی جنہوں نے بھی کروایا انہیں شاید پتہ ہوگا کہ وہ ہیڈ فون لگوا کے اور بہت وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں. تو ایک دم سے تھوڑی دیر بعد مجھے سڈنلی فیل ہوا کہ جیسے میری باڈی میں کچھ مسئلہ ہوا ہے اور جیسے میری باڈی میں کوئی طاقت اور کوئی پاور ہے جس نے وہ ٹیک اوور کر لی ہے اور میرے کنٹرول سے وہ میری باڈی باہر ہو گئی ہے. مجھے یوں لگے کہ میری کوئی ہے جو میرے گلا دبا رہا ہے اور کھانس کے میرا برا حال تھا. میرے بچے اس ٹائم پہ بہت چھوٹے تھے اور گھر میں اکیلے بھی تھے. اب میں ایز اے مدر ان کی طرف بھی دھیان اور اپنی باڈی بھی کنٹرول میں نہیں تھی. بہت مجھے عجیب میری وہ سچویشن تھی. خیر کچھ دیر بعد انہوں نے وہ تلاوت روکی اور میری وہ حالت سنبھلی اور اس دن پہ انہی صاحب نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ پر جن اٹیکس تھے، یعنی کہ آپ پہ جنہوں نے اٹیک کیا ہے. اور اس دن سے میرا پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جاتی تھی رقیہ کروانے کے لیے. 2-3 دفعہ میں کینیڈا گئی، ایون میں ایک دفعہ مکہ بھی گئی. ایک شیخ صاحب تھے، انہوں نے بہت بڑے ہیڈ فون لگا کے مجھے رقیہ کروایا، بہت سارے لاؤڈ سپیکر لگوا کے مجھے رقیہ کروایا اور میری حالت بہت بہت خراب ہو جاتی تھی. 2-3 مرد بھی مجھے کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، مجھے نہیں پکڑ پاتے تھے اور میری بہت بری حالت ہوتی تھی. میں نے جگہ جگہ سے رقیہ کروایا. میں نے پاکستان میں جہاں پر بھی آپ جن کا بھی نام لیں میں ان کے پاس گئی، کیونکہ ڈاکٹر بابا کہتے ہیں کہ نام مینشن نہیں کرنا چاہیے. میں نام نہیں لوں گی لیکن جتنی جو بھی جگہ ہیں جہاں پر کہ موسٹلی لوگ جاتے ہیں میں وہاں گئی. رقیہ کرنے والے الگ تھے، تعویذ والے لوگ الگ تھے. اور اب مجھے ایک جو بات سمجھ آئی ہے جو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب بھی میں رقیہ کروانے جاتی تھی تو میری حالت بہت بری ہو جاتی تھی، لیکن جب ان تعویذ والے لوگوں کے پاس میں جا کے سامنے بیٹھتی تھی تو میں بڑی پرسکون بیٹھی رہتی تھی. اور اسی طرح سے کرتے کراتے مجھے 8 سال گزر گئے. ہاں اس میں ایک چیز اور مینشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے سسرال والے جو ہیں دربار پہ بہت جاتے تھے، مختلف درباروں پہ جاتے تھے اور میرا بچپن کچھ سعودیہ میں گزرا تھا. تو شادی کے فوراً بعد میں نے سبھی کو یہ کہتی ہے کہ یہ شرک اور میں نے کہیں نہیں جانا. خدا معاف کرے، خدا جانے میں نے کتنے لوگوں کے اس وقت دل دکھائے ہوں گے کہ جو اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے. لیکن میں نے صاف نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا. میری ساس اور میرے سسر کا میرے سے بہت پیار تھا اور میری ساس جب وہ زندہ تھیں تو ایک دن مجھے وہ کہنے لگیں کہ نو تے میری بڑی وہابن ہے لیکن میرے نال تے چل سی نا. تو میں نے انہیں اتنے پیار سے کہا تو میں انکار نہ کر سکی. وہ بیسیکلی سائی مرچو پنڈی میں ہوتے تھے، اگر پنڈی والے لوگوں کو پتہ ہو تو ان کے ساتھ وہ حیات میں ان کے ساتھ تھیں، پھر اس کے بعد بھی. تو انہوں نے مجھے کہا تو میں چل پڑی ان کے ساتھ. اور جب میں اس دربار پہ گئی تو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ بہت سکون تھا اور بہت میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا جگہ ہے اور یہ میں نے کچھ سنا ہے اور کچھ ہے یہاں پر. خیر اس کے بعد جب یہ میرے معاملہ چل رہا تھا یہ جن اٹیکس کا،
جس میں کہ رقیہ کرنے کے بعد کچھ عرصہ میں کسی سے اگر ٹھیک ہوتی تھی تو دوبارہ وہی حالت ہو جاتی تھی. تو جب میں نے ان سے جا کے بات کرنی تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ 15-16 تھے یا 12-13 تھے جس میں ہم نے کچھ کو مسلمان کیا, کچھ کو ہم نے مار دیا, کچھ عاشق جن اور کچھ یہ اور وہ. تو جب میں کہوں کہ جب وہ سب معاملہ تو پھر میرا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا, تو یہ آگے سے مجھے کہیں کہ جی یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں اور یہ واپس پلٹ کے آ گئے ہیں. خیر اسی دوران پھر میں جو وہ دربار کا ذکر کر رہی تھی کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو پنڈی کی 3 یا 5 یا 7 دربار پر لے جائیں. اب میری جان پہ بنی ہوئی تھی تو اب تو مجھے وہ ہم لوگ جج کر دیتے ہیں دوسروں کو, لیکن جب اپنی جان پہ بنتی ہے تو اب تو مجھے کچھ وہ خیال نہیں تھا کہ شرک ہے یا کچھ ہے, کہ مجھے تو بس ختم کرنا تھا معاملہ یہ. تو میں چلی گئی اور میں جب بھی جہاں پر بھی مجھے لے کے گئے تو مجھے نہیں پتا کیا اس میں بات ہے کیا نہیں, وہ جو مچ وہاں پر چل رہی ہوتی ہے وہاں پر جا کر مجھے بہت سکون ملتا تھا. تو بیسیکلی اسی طرح سے کرتے کراتے میرے 7-8 سال گزر گئے. اب پیسہ بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا, ایفرٹ بھی تھی, میری پوری فیملی میرے ساتھ پریشان تھی, بچے بھی, میرے بہن بھائی بھی, میرے ماں باپ بھی, میرا میاں بھی. تو میں تھک گئی اور میں نے کہا کہ بس اب بہت ہو گئی, اب میں نے کہیں نہیں جانا ہے اور بس میں نے اب اس کو ختم کرنا معاملہ. تو ان دنوں میں سید سرفراز شاہ جو ہیں وہ لاہور کے, ان کو بہت سن رہی تھی. تو پاکستان جانا ہوا تو میں نے کہا کہ میں نے بس کہیں نہیں جانا, ان کے سے جا کے ان سے مل لینا ہے. تو جو بھی ان کے پاس کیا انہیں پتہ ہے کہ وہ 1 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں, تو 1 منٹ کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور جو بھی تھا پھر میں واپس آ گئی. اور واپس آنے کے بعد میرے وہ جو جن اٹیکس جن کو کہا جاتا تھا وہ کچھ کام ہو گئے, ہم نے گھر بھی بدل لیا. تو میں نے سوچا کہ اوکے ان کی دعا ہے یا جو ہے میں ٹھیک ہو گئی. لیکن انگزائٹی اور یہ میرے اندر سے نہیں گئی. کچھ ہی عرصہ وہ کم رہے لیکن پھر سے وہ پینک اٹیک سٹارٹ ہو گئے, اور اب جو ہے وہ میرے اندر بہت زیادہ بے چینی اور یہ تھا. یہاں ضرور ایک بات اپنی بتاتی جاؤں کہ اپنے خون کے رشتوں سے میں نفرت تو نہیں کہہ سکتی, ان پہ غصہ بہت تھا. بچپن کے کچھ مسئلوں میں, شادی سے لے کے شادی کے مسئلے میں بھی اور مسئلوں میں بھی مجھے اپنے خون کے رشتوں پہ بہت غصہ تھا. نفرت کے لیول پہ میں نہیں کہہ سکتی میں کبھی گئی ہوں, لیکن غصہ بہت شدید تھا اور میاں سے بھی بہت زیادہ ایشو میرے چل رہے تھے. تو میرے اندر بہت انگزائٹی تھی, بہت شور تھا اور بہت گلے شکوے تھے. تو میں نے اس کو کم کرنے کے لیے مختلف شروع سے کچھ تسبیحات میں میں تھی زیادہ پڑھنے والی, لیکن میں نے ان کو اور بڑھا دیا. اور یہ حالت تھی کہ فجر کے وقت میرے بہت مطلب گنتی کی پتہ نہیں کتنی تسبیحات فجر کے ٹائم کی. پھر ہر نماز میں ہر وہ نماز کے ساتھ میری مختلف صورتوں کی وظائف, اور پھر جتنے نبیوں کی دعائیں ہیں قرآن پاک میں ان کی تسبیحاں, مطلب میرے دن بدن یہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے تھے. ہر وقت میں انہیں میں تھی اور میری زبان پہ یہی تھا. اور جو میں یہ سب کچھ زیادہ کرتی جا رہی تھی میرے اندر انگزائٹی اور شور اور گلے شکوے اور دوسروں پہ غصہ زیادہ بڑھتا جا رہا تھا. مجھے کہیں ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا, مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی مجھے, اور میں 1-2 تسبیحیں زیادہ کر لیتی تھی. ڈاکٹر بابا کہتے ہیں کہ ہم یا رحمان پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور میں پڑھ رہی تھی لیکن مجھے کوئی ایک بات کہتا تو جب تک میں اسے 10 نہیں سنا لیتی تھی مجھے نہیں چین آتا تھا. پھر میں کہتی تھی کہ نہیں اس نے مجھے کہا کیوں. اور صبح سب سے پہلی اگر میں تسبیح شروع کرتی تھی تو یا رحمان کریم یا کریم کیا. خیر اسی طرح سے میرا ٹائم گزرتا گیا اور میں بہت سخت, میرے پینک اٹیکس جن کو بھی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ بہت برے ہوتے ہیں, اور میرے اب پینک اٹیکس ڈبل ہو گئے تھے. اور ہر ایک کے رشتے, میرے اپنے پیارے رشتوں سے میرا جھگڑا ہوا تھا. میں سب سے مجھے ناراضگی تھی اور مجھے سب غلط لگ رہے تھے. اور ایک ایسی سچویشن آئی جب مجھے یوں فیل ہوا کہ میں بھی غلط ہوں. اور جب آپ کو ایسے فیل ہو جائے کہ ساری دنیا غلط ہے اور آپ بھی غلط ہیں, تو پھر ایک ہی رستہ بچتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ اب خود کو ختم کرنے کا. تو اس ملک میں نہ مرنا آسان نہ جینا آسان ہوتا ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو بتا دیا کہ سوسائڈل مجھے تھاٹس آ رہی ہیں. مجھے سمجھا دیتے تھے کہ مما ان پہ نہ دھیان کریں, یہ ہے وہ ہے. بچے بھی میرے بڑے پریشان تھے, میاں بھی بہت تھے, میاں کے ساتھ بھی میری بہت ایشوز تھے.
تو انہی دنوں میں لیکن میں اللہ تعالیٰ سے بہت مدد مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد کریں، مجھے پکڑیں، مجھے میری مدد کریں۔ میں نے کسی کو نہیں دنیا میں چھوڑا ہوا، سب کو میں نے جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے۔ یورپ میں ایک صاحب ہیں، نام کسی کا بھی نہیں لوں گی، اورا کا ان سے بھی پتہ کیا، انہوں نے کہا جی پورا باڈی میں آپ کے اورنج کلر ہے، یعنی کہ جنات بھرے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ سے مجھے تو یہی سننے کو مل رہا تھا۔ ایک دن پھر اچانک ڈاکٹر بابا کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہاں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہم لوگ جتنے بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، سم ہاؤ ہمیں ڈاکٹر بابا کی ویڈیو آ جاتی ہے سامنے، اور وہ بھی وہی جادو اور وہی اسی بندے کی۔ مجھے اب ان کی ویڈیو نظر آئی تو میں نے ان کو دن رات کال کرنی شروع کر دی۔ میں اتنی اس وقت جنونی ہوئی بھی تھی ان چیزوں سے نکلنے کے لیے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت کالیں کی۔ اور 7 فیبرری یہ تھا 2021 میں انہوں نے مجھے کال کیا، سیٹرڈے کا دن تھا۔ میں نے کہا کہ بی بی آپ مجھے کال کر رہی تھیں؟ تو میں نے کہا جی میں کر رہی ہوں، اور میں نے اسی طرح سے فوراً کہا جیسے مجھے عادت تھی کہ میرے اوپر تو بہت جو ہے وہ جنات ہیں اور جادو ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ مجھے آج بھی ان کا فکرہ یاد ہے کہ انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ بی بی آپ اللہ کے آگے کیسے کھڑی ہوں گی؟ تو مجھے اس بات نے بہت حیران کر دیا تھا، کیونکہ آج تک میں نے یہ فکرہ کسی سے نہیں سنا تھا۔ میں نے یہی سنا تھا، جس کو بھی میں نے یہ بات کی کہ آپ کے اوپر تو اتنے جادو ہے، اتنے جنات ہیں، فیملی میں اس نے کیا ہوا ہے، اس نے کیا ہوا ہے، اور اس فکرے کو تو سننے کی مجھے بالکل بھی وہ عادت نہیں تھی۔ جب انہوں نے مجھے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جو آپ اتنا وہ کلیم کر رہی ہیں، یہ یوں کہہ رہی ہیں۔ اب میں پھر خاموش تھی، اور پھر انہوں نے مجھے وہ ساری بات کی کہ آپ کو کس نے بنایا ہے، آپ کا نام کس نے رکھا ہے۔ اور میں نے جب انہیں کہا کہ وہی ساری بات انہوں نے مجھ سے کہ آپ کا نام اللہ نے رکھا ہے اور وہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو فرسٹ ٹائم مجھے نہیں پتا تھا، مجھے صرف اس اللہ کا بتایا گیا تھا جو ہمیں اس بات پہ بھی پکڑیں گے اور اس بات پہ بھی پکڑیں گے۔ لیکن مجھے فرسٹ ٹائم مجھے جب یہ بتایا گیا کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ سارا دن میرا نام لیتا ہے، تو یہ بات میرے لیے بڑی نہیں تھی، یہ بڑا نہیں اللہ کی پہچان تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا نام پڑھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا نام تو مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر بابا نے کہا کہ آپ اپنے سے بھی پیار نہیں کرتی تو آپ اوروں سے کیا پیار کریں گی؟ ان کا ایک فکرہ مجھے حیران اور پریشان کر رہا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں بالکل دل کو لگ رہی تھیں۔ تو انہوں نے مجھے جب کہا تو آپ یقین جانے کہ مجھ سے میرا نام نہیں پیار سے لیا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے بڑی کوشش کی، لیکن مجھ سے میرا نام خود سے پیار سے نہیں لیا گیا، جس پہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا کہ میں بہت روئی۔ شاید روئی اسی لیے بھی کہ یہ حالت ہے میرے اندر کہ میرا اپنا آپ مجھ سے پیار سے نہیں بلایا جا رہا۔ خیر تھوڑی دیر بعد مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، میرا رونا رکا اور میں نے اپنا نام بڑے پیار سے لینا شروع کیا۔ ڈاکٹر بابا نے کہا آنکھیں کھولے اور اب اللہ کا نام اسی طرح پیار سے لے۔ خیر وہ تو ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے میرا نام پڑھنے کو 7 دن کہا۔ ڈیفینیٹلی میرے لیے بڑی الگ سے چیز تھی، میں نے بند کر کے تو، لیکن میں نے سوچا کہ میں نے جہاں سب کو ٹرائی کیا ہے، رقیہ والے، تعویذوں والے، اورا والے، کون سا آپ نام لے تو وائی ناٹ۔ تو میں نے کہا اوکے۔ میں نے اسی دن گروسری کے لیے جانا تھا، میں بہت ایک دم پازیٹیو انرجی مجھے فیل ہوئی، اور میں نے جا کے تو فوراً گروسری کے لیے میں نکل گئی۔ اور میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہوتی تھی اور بسم اللہ کا ورد شروع کرنا ہوتا تھا، اور جب تک میں ساری گروسری سٹوروں پہ جتنے گھنٹے کرتی تھی میں یہ اس کی کرتی رہتی تھی، اور جب میں واپسی پہ نکلتی تھی تو استغفر اللہ کے تسبیح شروع کرتی تھی۔ اس دن بالکل ڈیفینیٹلی مجھے ڈفرینٹ لگا کہ اچھا آج یہ نہیں تو اپنا نام پڑھنا ہے، کہ اوکے۔ میں نے وہ کیا، اور 7 دن جب میں کرتی گئی مجھے بہت بڑا فرق فیل ہوتا گیا، مجھے دنیا اچھی لگنے لگ پڑی۔ جو میں سوسائڈ
تھاٹ تھے وہ تو بالکل بھی نہ کہیں رہے، اور مجھے ارد گرد سب رشتے اچھے لگنے لگ پڑے. مجھے 7 دن میں بہت اچھا لگا. میں نے فوراً کال کر کے نے کہا کہ یوں میں نے فیل کیا. انہوں نے کہا 7 دن اور کر لیں. میں نے پھر اور کر لیا. میرے پینک اٹیکس ٹل ناؤ مجھے ابھی تک کبھی بھی نہیں ہوئے. میرے ختم ہو گئے، جو کہ 10 سال تقریباً سمجھ لیں کہ میں مختلف ہربل، ہاں میں نے اینٹی ڈپریسنٹ دکھائی لیکن ہربل میڈیسن بہت ٹرائی کی اور یہ سب کچھ ٹرائی کیا، لیکن میرے آج تک چاہے کتنی ٹینشن ہو مجھے پینک اٹیک نہیں ہوئے. اور اس کے بعد سے پھر میری یہ جرنی شروع ہو گئی. میں نے دن رات ان کو سننا شروع کر دیا. اس میں 1-2 باتیں ضرور میں شیئر کروں گی جو میں فیل کرتی ہوں کہ جو نفس ہے وہ آپ کو نہیں کسی طرح سے چھوڑتا، ہمارے اپنے نفس کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے. میرے بڑے سوالوں کے جواب مجھے ملتے گئے ان کی ویڈیو سے. ہاں پھر کیا ہوا کہ 2022 میں ان سے ملی بھی ان کے کلینک پہ جا کے، اور جب میں واپس آئی تو اچانک سے کچھ منتھ کے بعد مجھے فائبرائڈ ہو گئے اور مجھے بہت ہیوی بلیڈنگ اور اس طریقے سے. اور یہاں پر ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں بھئی آپ کی سرجری بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ ہے اور وہ ہے کہ آپ میڈیسن کھائیں. میڈیسن میں کھانا نہیں چاہتی تھی. پھر ایک دن میں نے ڈاکٹر بابا کو کال کیا اور ڈاکٹر بابا نے مجھے غصے سے کہا کہ آپ کہتی ہیں آپ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن یہ خون کیوں یہ چھوٹتا ہے؟ آپ نے تو کسی خون کے رشتوں کو پکڑا ہوا ہے. مطلب میں نے جب بھی ڈاکٹر بابا سے بات کی ہے ان کی بات نے مجھے حیران ہی کیا ہے. میں اس دن بھی حیران تھی کہ یہ کیا بات ہے. نہیں ڈاکٹر بابا میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے نہیں کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ معاف کریں اور سورہ رحمان سنیں. میں نے ان کی فون کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس خون کے رشتے کو دکھا دیں. میں تو بڑے پرسکون بیٹھی ہوئی آرام سے خوشی میں کہ میں نے تو سب کو معاف کر دیا، لیکن یہ کیا ہے؟ خیر شام تک اللہ کا کرم ہے، اللہ سے مانگو تو وہ دیتا ہے آپ کو. مجھے اللہ نے مجھے وہ دکھا دیا. میرے اپنے خون کے رشتے پہ میں بہت غصے میں تھی. کہتی تو تھی معاف کر دیا، لیکن جب بولتی تھی تو غصے میں اس کے لیے بولتی تھی. خیر میں نے اس کے لیے بھی اپنا دل صاف کیا. نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ پہلے بھی معاف کیا ہے، اب کیا کروں؟ پھر ڈاکٹر بابا کی بات یاد آئی کہ اب اس کو دعا دینی ہے. اٹھتے بیٹھتے صبح شام اس کو دعا دینی شروع کر دی. سورہ رحمان سنی اور اللہ کا کرم ہوا کہ the نیکسٹ منتھ سے مجھے میری ہیوی بلیڈنگ رک گئی. اچھا یہ مجھے سمجھ آئی، ٹھیک ہے اوکے. پھر میرا وہ چل پڑا معاملہ. اب کیا ہوا کہ ڈاکٹر بابا مجھے کہہ رہے تھے سب پڑھائیاں چھوڑے، لیکن جہاں مجھے اتنی پڑھائیوں کی عادت تھی کوئی نہ کوئی پڑھائی میری پھر چل رہی ہوتی تھی. عادت تو ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو مجھے کچھ وسوسے شروع ہو گئے. یہ بھی لاسٹ ایئر حج سے پہلے کی بات ہے. وسوسے مجھے بہت شدید تھے، بہت غلط وسوسے تھے. بڑی پریشان پھر میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میری اپنی ایک بہت قریبی عزیز گئی ہوئی تھی حج پہ. وہاں پر میں انہوں نے کال کیا اور کہا کہ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ مجھے یہ وسوسے سے جان چھوٹے. کہنے لگی فکر نہیں کرو. دوسرے دن انہوں نے مجھے کال بیک کیا اور کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے لیے اونچی آواز میں کہا گیا ہے کہ میں سورہ ناس پڑھنے شروع کروں. میں نے انہیں کہا مجھے تو ڈاکٹر بابا نے منع کیا، لیکن وہ کہنے لگیں کہ نہیں آپ کسی طرح سے دیکھ لو، مجھے یہ آپ کے لیے آیا ہے. میں نے کہا اوکے. سوچا کہ چلیں یوں کرتی ہوں کہ نماز میں شروع کرتی ہوں. تو نماز میں شروع کی، لیکن یہ آپ کا نفس آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کہاں آپ کو لے جاتا ہے. تو نماز میں فرض نماز میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے کچھ وسوسے کم ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ تو کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. میں نے سنت میں بھی پڑھنا شروع کر دیا اور وسوسے تھوڑے کم ہوئے. میں نے کہا کہ میں نے شاید اس کے بعد بھی اس کی پڑھائی شروع کر دی. تو انہی دنوں میں مجھے بہت شدید میرے سر پہ تکلیف آ گئی. میرے بال کھنچتے تھے، اتنے زور سے میرے بال کھنچتے تھے کہ میں اپنے سر میں ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. مجھے بہت شدید سر میں تکلیف ہوتی تھی. کوئی پین کچھ نہیں تھا، بس یوں فیل ہوتا تھا کوئی میرے بال کھینچ رہا پکڑ کے زور سے. اور مجھے یوں لگتا تھا کہ اب برین ٹیومر ہو گیا، کیونکہ آپ گوگل پہ جائیں تو ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اب میں بڑی پریشان کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. میں بڑی تکلیف میں، کبھی کبھی اس تکلیف سے میرے سے اٹھا نہیں جاتا تھا. میں نے پھر ڈاکٹر بابا کو کال کیا. اب ڈاکٹر بابا نے مجھے ذرا اچھے طریقے سے وہ سمجھایا اور تھوڑا ڈانٹا بھی. ان کی ڈانٹ بھی مجھے کام آئی ہے بڑی دفعہ زندگی میں. انہوں نے کہا کہ آپ پاس نہیں آ رہی ہیں، پھر پڑھائی کر رہی ہوں. میں پھر وہی بات کہ نہیں میں کوئی نہیں کر رہی،
میں نے سب چھوڑ دی. انہوں نے کہا نہیں آپ کر رہی ہیں, آنکھیں بند کریں. اور اب جب انہوں نے مجھے آنکھیں بند کروائیں تو ایک دم سے وہ میری کپ کپی شروع ہو گئی اور مجھے وہ سب سورہ ناس کا اور سب دماغ میں آ گیا. میں کہوں ڈاکٹر بابا آنکھیں کھلوائیں جس طرح دل میں سوچوں فوراً. انہوں نے کھلوائیں اور میں نے انہیں بتایا کہ واقعی ڈاکٹر بابا یہ میں کر رہی ہوں. انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں بار بار یہ باز آ جائیں, یہ بار بار آپ بچ رہی ہیں, مت کریں آپ. میں پھر حیران پریشان کہ اچھا یہ جو بھی میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے, یہ وسوسے پہلے سٹارٹ ہوئے, پھر یہ جو بھی, تو یہ اس سے لنک میری سر کی تکلیف ہو گئی. میں نے خیر انہوں نے پھر فون بند کر دی. میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے کہ میں نے جب انہوں نے مجھے سمجھایا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نے جیسے میں چھٹی تھی پینک اٹیک میرے دل نے گواہی دی تھی, میں نے ان کی بات مان لیتی ہوں. تو میں کیا مانتی ہوں کہ اللہ نے نکالنا بھی ہوتا ہے, اللہ جہاں کروا لیتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو ڈرتی ہوں ان چیزوں سے. خیر وہ کیا ہوا کہ میں نے چھوڑ دی ہر قسم کی پڑھائی, سب کچھ چھوڑ دیا. تو مجھے نہیں پتا کہ کچھ عرصے میں وہ میری تکلیف کہاں چلی گئی اور وہ کیسے ختم ہوگی, مجھے آج بھی یاد نہیں. بلکہ کچھ منتھ بعد مجھے سب نے جب پوچھا کہ وہ کیا ہوا تو میں نے کہا کہ وہ تو یاد نہیں, واقعی میری تکلیف ٹھیک ہو گئی ہے. تو یہ سب کچھ میری تقریباً سارا کچھ میری کہانی ہے. ہاں اس میں یہی بس کہوں گی کہ مسئلہ سب کچھ ہم میں ہوتا ہے, اور ہم لوگوں کا جو اپنے پیاروں کے لیے, اپنے خون کے رشتوں کے لیے غصہ ہوتا ہے, گلے شکوے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا جو مظلومیت کا بت ہوتا ہے, جو میرے اندر بہت بڑا ایشو تھا کہ میرے ہی اندر خرابی ہے. اور ہم سب جب ان چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو لازم بات ہے پھر ہمارے اندر شور پیدا ہوتا ہے, گلے شکوے ہوتے ہیں, بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو ہم اس کو کم کرنے کے لیے اوپر سے ہم تسبیحات کا اس کا سہارا لیتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم کہاں ہمارے اندر وہ گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ قلب جاری ہونا مجھے نہیں لگتا اتنی بڑی بات ہوتی ہے. شاید آپ کوشش کریں, میں نے راتوں میں بیٹھ کے اپنے دل پہ چلیں جی بیٹھ کے ضرب لگانا, اور یہ وہ کیا سب کچھ. اور میں رات میں جب سوتی تھی تو کبھی آنکھ کھل جائے تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی تسبیح یا پڑھائی چل رہی ہوتی تھی. تو میں بڑی اندر سے خوش ہوتی تھی, واو قلب جاری ہو گیا. لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, قلب جاری ہونا بڑی بات نہیں ہوتی. قلب کو صاف رکھنا اپنے ان پیارے رشتوں کے لیے, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جس کے لیے سٹل میں اسٹرگل میں ہوں. تو پھر ہم ان میں جب پڑ جاتے ہیں, اور پھر وہی ڈاکٹر بابا کی بات کہ ہم تسبیح کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ایکشن ہمارے اس کے خلاف ہوتا ہے, تو پھر ہم اور پکڑے جاتے ہیں. تو میں نے ان چیزوں میں سے جب سب دیکھا اور تھوڑا سا اپنا معاملہ, ابھی بھی کہوں گی تھوڑا سا جو اپنے رشتوں کے ساتھ ٹھیک کیا, تو میرے اندر سے شور ختم ہو گیا, میرے اندر سکون آ گیا, اور میرے اندر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. جو میں اتنی تسبیحوں پڑھ کے میرے اندر سکون نہیں آ رہا تھا, اب وہ سب ختم ہو گیا شور اندر سے. تو یہی جانا کہ میرے میں بھی وہی ہے اور میرے سامنے والے میں بھی وہی ہے. تو جب سامنے والے سے الجھ کے میں جاؤں گی کہاں, جب وہ ہمارا اللہ ہم سب میں ہے, میرے میں بھی ہے, میرے سامنے والے میں بھی ہے. تو یہ کیوں نہیں ہم یاد رکھتے کہ پھر سامنے والے سے الجھوں گی تو کہاں جائیں گے ہم. وہ ہے سب میں, وہی ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے. ہمیں اللہ نے دوسروں سے پیار کرنے کے لیے شاید بھیجا ہے, عبادت تو نہیں اس کو چاہیے ہماری. یہی سبق ملا ڈاکٹر بابا سے, یہی سیکھا ہے ابھی تک. سب کچھ چھوڑ دی ہیں, پڑھائیاں تسبیحاں جیسے وہ کہتے ہیں, ان سے بڑا سبق سیکھا ہے. ہاں ایک اور بات ضرور کہوں گی میں کہ ڈاکٹر بابا میرے لیے استاد کی جگہ ہے, اور ہمیں جب ڈاکٹر بابا کا ایک نمبر مل جاتا ہے اور ہمارے مسئلے حل ہونے لگ پڑتے ہیں تو ہم اس نمبر کو بار بار ڈائل کرنے کے ہمارے اندر ہو جاتا ہے کہ بس بے چینی ہوتی ہے, اسی نمبر کو ڈائل کریں. اب ہمیں یہاں سے اب یہ بات پتہ چلے گی, اب یہ جواب پتہ چلے گا, اب یہ بتائیں گے. لیکن نہیں, ہمیں وہ جس کا بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا نمبر ڈائل کرنا ہوتا ہے, ہمیں جس کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں ہمیں اس طرف جانا ہوتا ہے. اور جب ڈاکٹر بابا نے میں ان کو بڑی فونیں کر دی تھی, میری پھر اینڈ میں جب میری کالیں نہیں اٹھاتے تھے تو بڑی بے چینی ہوتی تھی یار, میں بہت بے چین رہتی تھی, میری اب یہ کال کیوں نہیں اٹھا رہے. تو
پھر انہی کی باتیں، ان کی دعا سیشن سننا، تو یہی لگتا کہ نہیں، جہاں مجھے یہ پتہ، جس کا مجھے پتہ بتا رہے ہیں، مجھے اس کی طرف جانا ہے، مجھے اس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، مجھے اس کا نمبر ڈائل کرنا ہے. تو اور پھر وہ سونا اللہ بھی نا برداشت نہیں کرتا کہ ہم کسی کی طرف زیادہ توجہ دیں. میرے کچھ اور ایشوز شروع ہو گئے. میں کہا یا لو، اب یہ کیا سٹارٹ ہو گیا مسئلہ. پھر میں نے جب اپنا فوکس اپنا اللہ کی طرف کیا، اور تو وہ تھوڑے مسئلے خود بخود ختم ہو گئے. اور اچھا استاد جو ہوتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ جو سبق ہمیں دے رہے ہیں، بجائے ہم ان کے پاس بیٹھے رہنے کے، ہم آگے بڑھیں، ہم اس سبق لے کے آگے بڑھیں. تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ یہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں، کہ نہ کہ ہم ہر وقت ان کو کال کریں. ہمیں جس کا رستہ، جس کا پتہ یہ بتا رہے ہیں، ہمیں اس کی طرف فوکس کریں. اور جس کا پتہ، جس اللہ سے انہوں نے مجھے ملایا ہے، وہ اللہ بڑا پیارا ہے، بڑے پیارے طریقے سے انہوں نے مجھے ملایا ہے. اللہ سلامت رکھے ڈاکٹر بابا کو. میری یہی ساری کہانی ہے. کافی عرصے سے میں کوشش کر رہی تھی کہ میں کروں، یہ زبان کی زکوٰۃ ہے جو مجھے کرنی ہے. آج ہمت کر کے بیٹھی تھی. میری یہی ہے، شاید کسی کو میری ان باتوں سے کوئی جواب مل جائے جیسے مجھے اوروں کی باتوں سے ملا ہے. السلام علیکم. علم